السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو بات چل رہی تھی بچوں کی تربیت کے بارے میں، تو انہی باتوں میں سے ایک بات چلی تھی کہ بچے نیک ہوتے ہیں ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ جب اللہ بچوں کی نعمت دیتا ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلا کام ادا کرنا کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو مستقل بات چلی تھی، اور انہی باتوں میں سے ایک بات چلی تھی کہ ماں کو جب حمل کے دن لگتے ہیں، جب حمل کے دن شروع ہوتے ہیں، تو ان کے کیا کیا فضائل ہیں، اللہ ان کو کیا کیا فضیلتیں دینے والا ہے، باپ کو کیا کیا دینے والا ہے، خصوصاً ماں کو۔ تو انہی باتوں میں سے ایک بات آج بھی اللہ مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب عورت حاملہ ہوتی ہے، جب عورت حمل سے ہوتی ہے، تو عورت کے ذہن کے اندر ہمیشہ مثبت سوچ رہنا ہے۔ دوسری چیز، پہلی چیز تو اس کی طبیعت ہے، اور اپنی طبیعت کو بہت زیادہ خیال رکھنا، اس سے پہلے بھی بات چلی تھی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ حاملہ عورت ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، ہمیشہ۔ جب سے اس کے اندر ایک بچے کا اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیتی، جب اللہ اس کے اندر بیٹا یا بیٹی رکھتی، اسی وقت سے عورت ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے، عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو عورت حمل سے ہو کر خوش رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو بڑا بہادر بناتے ہیں اور کم رونے والا بناتے ہیں۔ جو عورت حمل کے دنوں میں، پریگننسی کے دنوں میں خوش رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو بڑا بہادر بناتی ہے، خوش رہنے کی وجہ سے۔ اور خوش رہنے کی وجہ سے بیٹا کم رونے والا بن جاتا۔ اس کے برخلاف اگر عورت ہمیشہ سوچتی رہی، حمل کے دنوں میں ٹینشن لیتی رہی، کیا آگا تو وہ سوچتی رہی، تو اس کا بیٹا زیادہ رونے والا بن جاتا اور کمزور بن جاتا۔ اس لیے ماں کو بچے کے خاطر تو بھی خوش رہنا چاہیے۔ دیکھو، دکھ ہر طرف سے ہی، تم نہ ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر گھر میں، ہر رشتے میں دکھ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی کفار کی باتوں سے، مشرکین کے باتوں سے، یہود و نصارہ کے باتوں سے، کہ کیسے مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں، کہ معراج کا کیسا مذاق اڑائے، قرآن کا کیسا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو جادوگر کہتے تھے، العیاذ باللہ ہمارے نبی کو مجنون کہتے تھے، کیسی باتیں، بڑا تکلیف، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی ہمارے نبی کو۔ تو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی اس معلوم کیا؟ جب سامنے والوں کی باتیں چلتی، کاموں سے تکلیف نہیں ہوتی، باتوں سے تکلیف ہوتی سب سے زیادہ۔ کیونکہ تو اللہ خود فرماتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ حضور ہم جانتے ہیں، آیت کا مطلب سمجھا رہا ہوں، معنی نہیں۔ حضور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ بات کر رہی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کو ان کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔
آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں جان رہا ہوں، لیکن کیا کرو حضور، فسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو۔ جب بھی تم نہ لوگ برا بھلا بولنے لگے، آپ کے بارے میں کمیاں نکالنے لگے، اللہ نبی کو بتا رہا ہے لیکن اشارہ پوری امت کو ہے کہ لوگ کبھی بھی تمہارے بارے میں کچھ بولیں، اس کا آسان طریقہ فسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کی تعریف بولتے رہو موت تک۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، دوسرا کام نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کی تعریف کرتے رہو، اللہ کی تعریف کی تسبیح پڑھتے رہو، دوسرا کام۔ تیسرا کام کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بولنے والوں کو بولنے دیو، ہنسنے والوں کو ہنسنے دیو، دنیا ہے مرضی چاہے کر رہی کرنے دیو، لیکن تمہیں اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو اس سے ایک اصول معلوم ہو رہا ہے، اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، جب بھی ہم حق پر چل رہی، حق پر چل رہی، نا حق پر نہیں، حق پر چل رہی، ہمیں صحیح راستے پر ہی، ہمیں انصاف کے ساتھ ہی، حق کے ساتھ ہی، تو لوگ ہماری کمیاں نکال رہی، لوگ ہمارے بارے میں برا بھلا بول رہی، لوگ ہم نہ بہت زیادہ تانے دے رہی، لوگ ہم نہ زیادہ تکلیف دے رہی، تو تین کام کرنا ہے۔ ایک کام خوب اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس لیے کہ الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد میں کٹنا پسند تھا، اللہ کی یاد میں پھانسیوں پر چڑھنا پسند تھا، اللہ کی یاد میں گرم گرم تیلوں میں پکنا پسند تھا، اللہ کو دیکھے بغیر صرف اللہ کی یاد میں ہو رہا سے۔ تو پہلا کام اللہ کی تسبیح، دوسرا کام نمازوں کی پابندی، تیسرا کام اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت مطلب اللہ جتنی بھی کام کرنے کے لیے بولے ہیں سب کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت، خوب اللہ کی عبادت، کب تک؟ موت تک۔ کیوں؟ دنیا ہے، دنیا ہے آزمائشوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بھی تکلیف پہنچے، جب بھی مصیبت پہنچے، میری تکلیفوں کو یاد کرو، میری مصیبتوں کو یاد کرو، میری پریشانیوں کو یاد کرو، تمہاری پریشانیاں ہلکی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک صحابی کے ساتھ بات چیت میں لڑ رہے تھے، تو ہمارے نبی مسکرا لے کو بیٹھے تھے، تو وہ صحابی کچھ بول رہے تھے، حضرت ابو بکر خاموش تھے، حضرت ابو بکر کیا بھی نہیں بول رہے تھے، حضرت ابو بکر خاموش تھے، صبر کر لیتے، سامنے والا بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بول رہی؟ خاموش، ہی کچھ جواب نہیں دے رہی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولنا شروع کرے، ان کا جواب دینا شروع کرے، ہمارے نبی اٹھ کو چلے گئے، وہاں سے اٹھ کو چلے گئے ہمارے نبی، حالانکہ سامنے والا بول رہا تھا، حضرت ابو بکر خاموش تھے، تو ہمارے نبی کچھ بھی نہیں، مسکرا رہے تھے، لیکن جب سامنے والے کا جواب دینا شروع کرے حضرت ابو بکر، تو ہمارے نبی اٹھ کو چلے گئے وہاں سے۔ تو بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بول رہا تھا آپ سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں ہی بولا تو آپ اٹھ کو چلے گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا تو میرے سے گناہ ہوا کیا تو میرے سے گستاخی ہوئی کیا؟ آپ اٹھ کو چلے گئے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تمہیں حق پر تھے، جب تمہارے سامنے والا تمہارے بارے میں بول رہا تھا، تمہیں خاموش تھے، تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تمہیں جواب دینا شروع کرے، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اس لیے میں اٹھ کو آ گیا وہاں سے۔ تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتی، قانون فرما رہی، اللہ کا قانون ہے، جاہلوں سے بات مت کرو، جاہلوں کو سلام کر کو نکل جاؤ، آگے نکل جاؤ، بحث کرو نہ کن سے۔ جو پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ ہی، جاہل ہی، جو بات نہیں سمجھ رہی، ان کو بحث کر لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری زبان ہی خراب ہوتی، ہمارا مزاج ہی خراب ہوتا، ہماری طرف سے کون جواب دیتا رہتا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا رہتا ہے۔ جب ہمیں جاہلوں کا جواب دینا شروع کر ڈالے تو فرشتہ چلے جاتے، شیطان آ جاتا، اب مارا ماری تک چلے جاتا مسئلہ۔
کہاں تک چلے آتا؟ مارا ماری تک چلے آتا، رشتے ٹوٹنے تک چلے آتا، خون خرابی تک چلے آتا، پولیس اسٹیشنوں تک چلے آتا، کیساں تک چلے آتا۔ اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سب میں؟ تو دنیا ہے، اب دیکھو کبھی بھی ایک بات سمجھ لیو کہ جب بھی آپ ریلوے اسٹیشن میں ہی یا ایئرپورٹ میں ہی یا بس اسٹینڈ میں ہی، آپ کو جو پسند کی چائے گھر میں ملتی تھی وہ نہیں ملتی کیا؟ پھر بھی آپ صبر کرتی کہ نہیں؟ صبر کر لیں گے، گھر کو جا کیا کر لیں گے؟ بنا کو پی لیں گے۔ تچ ہوتا سفر میں تسلی دلت آدمی خود میں اپنے آپ کو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا مسئلہ، پھر گھر کو چلے گیں گے، جا کو سکون سے کیا کریں گے؟ چائے پئیں گے۔ آدمی دنیا میں کہیں بھی چلے آتے لیکن سکون ملتا اسے اپنے گھر میں، انہیں تسلی دے لیتا، جہاں بھی جاتا وہاں تسلی کیا دے لیتا کہ چلو بھئی تھوڑے دن اشنا، جا کو پھر کیا کریں گے؟ گھر کو چلیں گے پہلے، چلو بھئی تھوڑے دن اشنا یہاں پی لیں گے، چلو بھئی چائے اشنا یہاں پی لیں گے، گہوں کو جا کو پہلے ہماری پسند کی چائے گھر میں بنا کو پی لیں گے، تسلی دے لیتا کہ نہیں آدمی۔ اسی طرح مرد سے زیادہ عورت جب اسے تکلیف دی جاتی ہے، جب اسے ستایا جاتا ہے ساس کی طرف سے، جب اسے پریشانیاں دی جاتی ہیں، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہوتی ہے، یقینی طور پر ہوتی ہے تکلیف، بچی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف دیتی بھی، لیکن ایسے وقت میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تسلی اپنے آپ کو کہ دنیا ہے، گزر جاتی ہے، آخرت آنے والی ہے، بڑی زبردست زندگی، اللہ کی نعمتوں والی زندگی، نزلا من غفور الرحیم۔ اس دن ہمیں اللہ کے میزبان، اللہ کے مہمان، اللہ ہمارا میزبان، پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا مہمان، ہمیں اس کے میزبان، سوچ کو دیکھو کیسی ہماری مہمان نوازی کرتا رہیں گے اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جو چاہتی وہ تمہارے لیے وہاں ہے، تمہیں جو مانگتی نہیں، تمہیں جو چاہتی کہ وہ تمہارے لیے ہے، ایسی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے دنیاوی تکلیفوں پہ، دنیاوی پریشانیوں پہ، دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرو، اپنے آپ کو تسلی دیو، چند دن کی زندگی ہے، گزر جاتی ہے، پھر ہمیں چل جیں گے، آرام سے چل جیں گے انشاءاللہ۔ ایسی جگہ جانا ہے جہاں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، ایسی جگہ جانا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے خاص طور پر عورت، اور عورت میں بھی حاملہ عورت کو ہمیشہ یہ مثبت سوچ رکھنا چاہیے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے خوش رہنے کی وجہ سے بچہ کم رونے والا ہو جاتا اور بچہ بہادر بنتا۔ پریشانیاں ہیں لیکن پریشانیوں کا حل بھی اللہ بتایا نا، پریشانیوں کا اللہ حل بھی بتایا ہے کہ ایک عورت گھر سے نکلی تو پیر میں چپل نہیں تھے، سوچ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مقدر میں ایسا لکھا سکا ہے، اتنے میں دیکھی کہ ایک عورت آ رہی تھی جو پاؤں سے معذور ہے، اس کے پاؤں نہیں، پاؤں سے معذور ہے انہیں، تو وہ عورت کے دل میں فوراً خیال آیا کہ چلو اللہ مجھے کیا کرے ہے، پاؤں تو بھی دیا ہے، اسے پاؤں بھی نہیں دیا ہے۔ یہ پریشانیوں کا حل یہ ہے، ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کوئی چیز نہیں دیا ہے تو اپنے سے کم والے دیکھو، اپنے سے زیادہ والے دیکھو نہ کو، ناشکری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم والے کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کی شکراگی ادا ہوتی ہے۔ اپنے سے زیادہ والے دیکھے تو دنیا میں ناشکری پیدا ہوتی لیکن دین میں اپنے سے زیادہ والے دیکھو، آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ دین میں قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو، نمازاں پڑھنے والوں کو دیکھو، تہجد پڑھنے والوں کو دیکھو، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک شوق ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو پریشانیوں کا، مشکلوں کا، تکلیفوں کا حل یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں روتے، اللہ کے سامنے تنہائیوں میں نہیں بیٹھتے، اور پھر پوری زندگی بولتے رہتی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں۔ کہاں سے ملتا بولو سکون؟ دنیا کی کون سی چیز میں سکون ہے بولو؟ اللہ اعلان کر دے 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک کے پورے انسانوں کے لیے اللہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا کہ تم نہ سکون ہونا ہے تو صرف میرے ذکر میں، میرے ذکر کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز میں تم نہ سکون نہیں ملتا، اللہ فیصلہ کر دیا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، نئے کپڑے پہنے تو بھی نہا دھو کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کو معلوم نہیں حضرت نیچے جا رہی ہو، یہ عورت کیا کری، گھر کے اوپر سے چھت کے اوپر سے راکھ ڈال ڈالی، پوری راکھ پوری کی پوری راکھ آ کو سر پہ پڑ گئی۔ حضرت غصہ ہونے کے بجائے الحمدللہ الحمدللہ بولتے ہوئے چلے گئے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، نئے کپڑے پہنی، نہا دھو کر مسجد کو جا رہی، اوپر سے پوری کی پوری راکھ پڑ کو پورا کا پورا خراب ہو گیا، کرتا خراب ہو، جھبا خراب، جسم خراب۔ لوگ کہنے لگے حضرت الحمدللہ بولنے کا کون سا موقع ہے؟ تعریف کیوں ہو رہی ہے اللہ کی؟ آپ کو غصہ آنا تھا نا۔ حضرت کہنے لگے میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ، میں اس کے لائق ہوں کہ میرے اوپر آگ کے انگارے برسے، میں اس کے لائق ہوں۔ یہ اللہ والوں کی سادگی ہے، بزرگوں کی سادگی ہے، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، یہ اللہ والوں کی سب سے اچھی عادت ہے۔ اسی لیے حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا سمجھتا رہتا اللہ اسے بڑا بنا دیتا۔ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس کبیر، انہیں اپنے آپ میں چھوٹا رہتا ہے لیکن لوگوں میں اللہ اسے بڑا بنا کے چھوڑ ڈالے رہتا۔ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو گھمنڈ دکھاتی اللہ ان کی گردن کو توڑ ڈالتا۔ کیا توڑ ڈالتا؟ گردن کو توڑ ڈالتا، اللہ ان کو نیچے گرا ڈالتا۔ فہو فی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر، گھمنڈی اپنے آپ میں بڑا سمجھتے رہتی لیکن اللہ لوگوں میں عزتیں نکال ڈالا رہتا ان کی۔ تو اللہ کو سب سے اچھی صفت بندے کی کیا کہتا؟ عبدیت، چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ اسی لیے ہمارے نبی سے معراج کی رات میں اللہ پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ تحفہ کیا لے کر آئے؟ تحفہ اللہ کو گفٹ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، میں کیا آپ کے پاس تحفہ لا سکتا ہوں؟ میں کہاں گفٹ لا کر آپ کو کہاں سے دے سکتا ہوں؟ آپ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، آپ کو کیا کمی ہے؟ نہیں کچھ تو لے کے رہتی نا، جو کیا کی لے کہیں سے۔ تو ہمارے نبی بولے اللہ میں عبدیت لایا ہوں، اللہ میں پوری زندگی تیرا بندہ بن کر جیا ہوں، اللہ تیرا بندہ بن کر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ وہ سورے کی شروعات ہی جو اس سے شروع کر ڈالا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ معراج کی رات کا جو سفر ہے نہیں، وہ جو سفر کی جو آیتیں اتارے اللہ نام سے اتار ڈالے۔ اللہ کو وہ نام اتنا پسند آیا کہ اللہ میں پوری زندگی تیرا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں اور تیرا بندہ بن کر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ اسے سورت کا ایک ٹکڑا بنا لیا، آیت کا ایک ٹکڑا بنا لیا اللہ اسے۔ اور یہ دیکھو تشہد میں بھی اللہ رکھ ڈالے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شہادت کے ساتھ جڑے عبد کا مطلب، عبد کس کے ساتھ جڑے؟ شہادت، اللہ کے ساتھ جڑے۔ تو اللہ کو یہ زیادہ پسند کہ میرے بندے میرے سامنے جھکنا، اللہ کو یہ بڑا پسند، میرے بندے میرے سامنے عاجزی دکھانا۔ بخار ہے تو تھوڑا کانپنا کہتے، سر میں درد آیا تو تھوڑا کانپنا کہتے، اللہ کو رحم کرانا، رحم ایسا کا کرنا کہتے ہیں۔ بہادر بن کو پھرنا سنی، اللہ کو کمزور بن کو دکھانا کہتے۔ اسی لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے اے اللہ، اگر تو خوش ہے تو مجھے ان ماروں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو ناراض ہے تو میں تو برباد ہو گیا۔ تو اللہ کو عبدیت پسند، اللہ کو چھوٹے بندے پسند۔ گھمنڈ دکھانے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ گھمنڈی والوں کے بارے میں نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں، گھمنڈی والوں کے بارے میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر چلو نہ کو، کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تمہیں اکڑ کر چلنے کی وجہ سے کیا بھی زمین کو پھاڑ سکتے نہیں، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہیں اکڑ کو چلنے کی وجہ سے کیا بھی تمہیں پہاڑ ہوتے بلند بھی ہو جاتے نہیں، تمہیں منی سے بنے ہوئے ناپاک قطرے، تمہیں ایک ایسے ناپاک قطرے جو تمہارے امی ابا کے کپڑوں پر بھی لگتا تھا تو دھو لیتے تھے انہوں، ایسے ناپاک قطرے سے تم نہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اس آدمی کو کیا گھمنڈ کرنا جو دن میں 2 مرتبہ استنجا خانے میں جب تک نہیں جاتا تب تک انہیں زندہ رہنا مشکل،
جانا انہیں جانا جا کر بیٹھ کر آنا استنجا خانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کے پیٹ میں گندگیوں کا بوجھ ہو اسے کیا گھمنڈ، گندگی ہے نہیں پوری بھر کو، کیا گھمنڈ، کیا تکبر۔ تو عبدیت پسند، تو یہ اللہ والوں کی سادگی ہے۔ وہ اللہ والے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ میں اس قابل ہوں، میں اس لائق ہوں کہ میرے اوپر انگار برساؤ، انگار، لیکن اللہ میرے اوپر رحم کر کو انگار نہیں سکا راکھ ڈالے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرا۔ اگر اللہ آسمان سے انگار کے ڈلے اتارتے تو اتارنے کے لائق تھے نہیں اللہ، قادر بھی ہی نہیں اللہ، اتار سکتے تھے نہیں اللہ، لیکن اللہ کیا کرے، میرے سر پر کیا کرے، راکھ ڈالے ہی، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایسی مثبت سوچ ہمیشہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ کبھی بھی تکلیفوں کو دیکھو، اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ مجھے تکلیف آئیں، مجھے پریشانی آئیں، تھوڑا سوچو ہمارے نبی کے بارے میں۔ 18 سال کی عمر ابا کی، حضرت عبداللہ کی، دنیا سے چلے گئے۔ 16 سال کی عمر ہمارے نبی کی امی کی، بیوہ ہو گئی۔ 6 سال کی عمر ہمارے نبی کی، امی دنیا سے چلے گئے۔ کوئی مال چھوڑ کر گئے، مال بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ ایک یتیم بچے، غریب بچے پورے مکے میں، پوری زندگی غربت میں گزری سو۔ پوری دنیا میں آپ ڈھونڈو ہمارے نبی جیسے غریب ملتے نہیں قیامت تک۔ مطلب کیا، ہمارے نبی کے پاس جو بھی آتا تھا ہمارے نبی دوسروں پر خرچ کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی عادت تھی، جو کمانے کے لائق نہیں تھے ان کو کما کر دیتے تھے، جو کمزور تھے ان کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ اور ہمارے نبی کے 3 بچوں کو اللہ دنیا سے بلا لے، پھر شیب ابی طالب کہاں، پھر طائف کہاں، پھر بدر کہاں، پھر احد کہاں، کتنی تکلیفوں بھی ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی سے زیادہ تکلیف، پوری دنیا والوں کی تکلیف ایک پلڑے میں، ہمارے نبی کی تکلیف ایک پلڑے میں، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑے نہیں۔ رات بھر رکوع میں روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، قیام میں روتے رہے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال آ گئے بولنے کے لیے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی، حضور آپ تو پاک ہیں، آپ تو پاک ہیں، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ بننا ہے، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا صلی اللہ مجھے اتنا اچھا رکھے نا۔ اور ایک دعا بھی ہے پریشانیاں دور ہونے کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے ایک دعا پڑھتے تھے، پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے، پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، پیشانی کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، ایسا ہاتھ رکھ کر پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ میرے سے غموں کو، تکلیفوں کو، یہ حزن، یہ غم کو، یہ پریشانیوں کو سب کیا کر فرما، دور فرما، مجھ سے دور فرما۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے نماز کے بعد یہ ہاتھ رکھ کر۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پریشانیاں تکلیفاں دور ہونے کے لیے۔ آ رہی ہے بات سب میں؟ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، باقاعدہ پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر حاملہ عورت کو خوش رہنا چاہیے۔ حمل کے دنوں میں کیا رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اگر وہ خوش رہے گی تو اس کا اثر اس کے ہونے والے بچے یا بچی پر ہوتا۔ اگر وہ ہمیشہ غم میں رہے گی، تکلیفوں میں رہے گی، مصیبتوں میں رہے گی، پریشانیوں میں رہے گی، ہمیشہ روتی رہے گی، تو اس کا اثر اس کے ہونے والے بچے پر پڑتا ہے یا بچی پر پڑتا ہے۔ اس لیے ماں کو اتنا تو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اندر جو بچہ یا بچی ہے وہ خوش رہنا ہے، تو ماں کو خوش رہنا چاہیے۔ ماں اگر غم میں ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہے، اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے ایک بات یہاں
آج کی یہ پوری بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو چھوڑ کر کیا کرنا چاہے؟ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کی عادت ڈالے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کی. اس لیے فرماتے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز چلی آتی ہے اس پر افسوس کرو نہ کو، جو چیز آ گئی اس پر گھمنڈ کرو نہ کو. جو چیز چلی آتی ہے اس پر افسوس کرو نہ، کہیں کہ تو واپس نہیں آتی. جو چیز آ گئی اس پر گھمنڈ کرو نہ، کہیں کہ تو وہ چیز رکتی نہیں، جا بھی سکتے ہو. اس لیے تکلیف ہوئی صبر کرو، نعمت ملی شکر ادا کرو. دوست دو کام، تکلیف ہوئی صبر کرو، نعمت ملی شکر ادا کرو. کب تک؟ موت تک. صبر کب تک ہے؟ موت تک. اللہ کا تو ٹائم بولیں گا نہیں. صبر کب تک کرنا ہے؟ کب تک کرنا حضرت؟ صبر ہو رہا ہے نہیں، کرو انشاءاللہ. اللہ راستے نکالتے ضرور. ان اللہ مع الصابرین. اللہ خود فرماتی نہیں کہ مانو یا نہ مانو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کون بھائی صبر کرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی ہمت کر سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اس لیے آج کی یہ پوری بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تکلیفوں پر صبر کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرو. انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا.